بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین واصحابہ الاکرمین اجمعین اما بعد۔ بزرگان ملت، برادران عزیز، آج کے اس جلسے کا عنوان جیسا کہ ابھی عزیزہ حسن فاروقی صاحب نے بتلایا کہ تحفظ ناموس رسالت۔ حقیقت یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی خود اپنے حبیب پاک کی ناموس، عزت و وقار، عظمت و شان کا محافظ ہے۔ مخلوق کو صرف کوشش کرنے، محنت کرنے کی تکلیف دی گئی، حقیقت میں حفاظت اللہ ہی فرمانے والا ہے۔ اب آپ قرآن کو تو جانتے ہیں کہ قرآن یہ اللہ کا مقدس کلام ہے۔ ہر مسلمان اس کو، قرآن کو اللہ کا کلام جانتا اور مانتا ہے۔ اس میں کوئی شک کسی مسلمان کو نہیں۔ قرآن مجید جو ہے اللہ کے حبیب پاک علیہ السلام کی شان میں مختلف انداز سے، مختلف طریقوں سے آپ کی عظمت اور شان کو بیان کرتا ہے۔ اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا، کہ کہیں کہتا ہے کہ ہم آپ کو شاہد، نذیر اور مبشر بنا کر بھیجا۔ کہیں کہتا ہے یا ایھا المزمل، کہیں کہتا ہے یا ایھا المدثر، کہیں کہتا ہے یاسین، کہیں کہتا ہے طٰہٰ۔ یہ جتنے کے جتنے القاب ہیں یہ سب تعظیمی القاب ہیں۔ اللہ بے نیاز ہے، لیکن اپنے حبیب پاک کی شان اس طرح سے بیان کرتا ہے۔ پھر اس کے بعد آپ جانتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالی اس آیت کریمہ میں جو حکم فرما رہا ہے، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ تو اب آپ جانتے ہیں کہ اس آیت کا ترجمہ کیا ہے۔ علماء لکھتے ہیں، صحابہ سے ثابت ہے کہ جو بندہ دعا کرتا ہے، اس دعا سے پہلے اور اس دعا کے بعد اگر درود شریف پڑھا جائے تو وہ دعا اللہ کے پاس مقبول ہوتی ہے۔ تو دعا تو اللہ سے مانگ رہے ہیں، لیکن صحابہ بھی یہ کہتے ہیں، ائمہ بھی یہ کہتے ہیں کہ مانگ تو اللہ سے رہا ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن جب تک کہ اللہ کو جو چیز پسند ہے اس کا تو ذکر نہ کرے، تیری دعا قبول نہیں۔ تو اللہ کو کیا چیز پسند ہے؟ تو اللہ کو اپنے حبیب کی تعریف پسند ہے، اللہ کو اپنے حبیب کی عظمت و شان کا بیان پسند ہے۔ اور اللہ کے حبیب کو کیا چیز پسند ہے؟ تو اللہ کے حبیب کو اللہ کی تعریف، اللہ کی شان بیان کرنا، یہ ہمارے حضور کو پسند ہے۔ اس لیے بعض عارفین یہ کہتے ہیں، تم جب مکہ مکرمہ میں جاؤ تو اللہ کے حبیب پاک کا ذکر کثرت سے کرو، درود شریف کثرت سے پڑھو، کیونکہ اللہ کو یہ چیز بہت پسند ہے۔
اور جب تم مدینہ شریف آؤ تو اللہ کا ذکر کثرت سے کرو، کیونکہ یہ حضور پاک علیہ السلام کو زیادہ پسند ہے۔ جس کو جو چیز زیادہ پسند ہے وہی بھی اختیار کرو، یہ تمہارے لیے خیر ہے۔ یہ کل عمل ہے۔ پھر میرے بزرگ اور دوستوں، یہاں پر اور ایک بات علماء لکھتے ہیں کہ بندے کا ہر عمل رد بھی ہو سکتا ہے، قبول بھی ہو سکتا ہے۔ نماز ہے، روزہ ہے، زکوٰۃ ہے، حج ہے، اور جتنے بھی نیک اعمال ہیں، اس کے بارے میں کوئی گارنٹی نہیں دے سکتا کہ وہ قبول ہی ہو سکتا ہے قبول ہو سکتا ہے کہ رد ہو۔ لیکن درود شریف کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے، علماء نے لکھا ہے کہ وہ اللہ کے پاس قبول ہی ہوتا ہے، رد نہیں ہوتا۔ سبحان اللہ۔ کیوں رد نہیں ہوتا؟ اس کی وجہ بھی بتلاتے ہیں۔ مخلوق کا عمل رد ہو سکتا ہے، خالق کا عمل رد نہیں ہو سکتا۔ درود پڑھنا یہ مخلوق کے ساتھ ساتھ خالق کا بھی عمل ہے، کیونکہ اللہ جو فرما رہا ہے کہ اللہ درود و سلام بھیجتا ہے، فرشتے بھیجتے ہیں، اے مسلمانوں تم بھی صلاۃ و سلام بھیجو۔ تو صلاۃ اپنے حبیب پاک علیہ السلام پر صلاۃ و سلام بھیجنے میں اللہ بھی شریک ہے۔ تو یہ ہے، تو اللہ کا عمل رد نہیں ہوتا، اور اللہ کا کوئی اور، اللہ نماز نہیں پڑھتا، اللہ روزہ نہیں رکھتا، اللہ تلاوت نہیں کرتا، طواف نہیں کرتا، لیکن درود پڑھتا ہے، صلاۃ السلام بھیجتا ہے، یہ اللہ کا عمل ہے، اس لیے اس کو رد نہیں کیا جاتا۔ پھر اس کے بعد حضرت شیخ الاسلام بانی جامع نظامیہ لکھتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اے مسلمانوں تم بھی صلاۃ و سلام بھیجو، لیکن بندہ اس کے مطابق عمل کرتے ہوئے یہ کہتا ہے اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد، اے اللہ تو درود و سلام بھیج۔ حالانکہ عقل کا تقاضا یہ ہے کہ اللہ جو حکم دیا اس کے مطابق یہ صلاۃ و سلام بھیجے، اس کے پہلے اللہ سے معروضہ کرا ہے اللہ تو صلاۃ و سلام بھیج۔ یہ کیا مطلب ہے؟ اللہ جس کو جو حکم دیا وہ کرنا چاہیے، یا نہ کہ پھر اللہ سے معروضہ کرنا تو ہی صلاۃ و سلام بھیج۔ تو پھر اس کے بعد حضرت شیخ الاسلام لکھتے ہیں کہ بندہ اپنی عاجزی کا اقرار کرتے ہوئے کہہ رہا ہے کہ پروردگار تیرے حبیب پاک علیہ السلام کی شان اقدس میں ہم درود بھیجنے کے لائق نہیں ہیں، نہ ہماری زبان لائق ہے، نہ ہمارا بیان لائق ہے، اس لیے تجھ سے معروضہ کرتے ہیں کہ تو اپنی شان کے مطابق صلاۃ السلام۔ یہ عدول حکمی نہیں ہے بلکہ اپنی عاجزی کا اقرار ہے۔ تو یہ تو میرے بزرگ اور دوستوں، شریعت یہی کہتی ہے کہ زندگی میں ایک مرتبہ درود پڑھنا فرض ہے، اور جب کبھی آپ کا اسم مبارک لیا جائے اس وقت درود پڑھنا واجب ہے۔ اور اس کے علاوہ جو شخص جتنی کثرت سے درود پڑھتا ہے وہ اس کے لیے نفل ہے، خیر ہے۔ چنانچہ جامع نظامیہ کے واقعات میں بیان کیا جاتا ہے کہ ایک مرتبہ حضرت شیخ الاسلام رات کے وقت خلاف عادت تشریف لائے مدرسے، آ کے جو ہے منتظم مدرسہ سے کہہ رہے ہیں کہ فلاں بچے کے کھانے کا انتظام کیا جائے۔ سارا عملہ پریشان ہے، سارے لوگ پریشان ہیں
کہ رات دیر گئے اتنے وقت میں آنا، پھر ایک بچے کا نام لے کے اس طرح سے ارشاد فرمانا، لیکن حکم تھا، عمل تو کیے۔ اس کے بعد حضرت شیخ الاسلام جب وہ بچے کو کھانا کھلا کر فارغ ہوئے تو اس بچے سے آپ نے پوچھا کہ میاں بتاؤ تمہارا کوئی خاص عمل ہے کیا؟ تو بچہ کہتا ہے کہ نہیں، میں فرض نمازیں جو پڑھتا ہوں، اس کے ساتھ جو واجبات کی سنتیں ہیں وہ پڑھتا ہوں، اس کے سوا کوئی خاص عمل نہیں۔ حضرت بار بار اصرار کر رہے ہیں کہ نہیں، تمہارا کوئی خاص عمل ہے وہ بتاؤ کیا۔ تو بہت اصرار کے بعد وہ بچہ کہتا ہے کہ حضرت بات یہ ہے کہ میں جب اپنے پڑھنے پڑھانے سے اور نمازوں سے، ان تمام چیزوں سے جب فارغ ہوتا ہوں تو اس فارغ وقت میں درود شریف پڑھتا رہتا ہوں، اس کے سوا اور کوئی نیک عمل میرا نہیں۔ اس پر حضرت شیخ الاسلام فرماتے ہیں کہ یہی وجہ ہے کہ حضور پاک علیہ السلام نے مجھے خواب میں آ کر حکم فرمایا کہ میرا فلاں بچہ بھوکا ہے، جا کے تم کھانے کا انتظام کرو۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ تو یہ ہے درود شریف کی کثرت، یہ حضور پاک علیہ السلام سے قریب کرتی ہے، یہ اللہ سے قریب کرتی ہے۔ اور حدیث شریف میں آیا کہ قیامت کے دن وہ بندہ مجھ سے زیادہ قریب ہوگا جو مجھ پر کثرت سے درود پڑھتا ہو۔ پھر میرے بزرگوں اور دوستوں، اس سلسلے میں یہ روایتیں آتی ہیں۔ ایک روایت ہے کہ میرا امتی کہیں سے بھی درود پڑھے، دنیا کے کسی بھی حصے سے درود پڑھے، فرشتے کے ذریعے وہ درود مجھ تک پہنچتا ہے۔ فرشتہ مجھے یہ کہتا ہے کہ حضور آپ کا فلاں بن فلاں امتی آپ پہ صلاۃ السلام بھیج رہا ہے۔ ایک روایت اور ایک روایت ہے کہ میرا جو امتی مجھ پر صلاۃ السلام بھیجتا ہے، میں خود اس کے صلاۃ السلام کو سنتا ہوں۔ دونوں روایتیں، اب دونوں روایتوں میں علماء تطبیق اس طرح سے دیتے ہیں کہ جس کے اندر زیادہ کیفیت عشق و محبت ہوتی ہے اس کا درود حضور پاک علیہ السلام خود راست سماعت فرماتے ہیں، اور جس کے اندر وہ کیفیت نہیں ہوتی تو اس کا درود فرشتے کے ذریعے پہنچتا ہے۔ یوں تعویل تھی۔ اب اس کے بعد دوسری تعویل یہ کی گئی کہ اس فرشتے کو، فرشتہ بھی مخلوق ہے اور فرشتہ انبیاء سے کم درجہ ہے۔ حضور پاک علیہ السلام تو سب انبیاء کے سردار ہیں، عام انبیاء سے بھی فرشتوں کا درجہ کم ہے اور مخلوق ہے۔ تب یہاں سوال یہی ہے کہ ایک فرشتہ مخلوق ہوتے ہوئے اور فرشتوں سے، انبیاء سے کم درجہ ہوتے ہوئے اس کو یہ علم ہو رہا ہے کہ دنیا میں جہاں کہیں درود پڑھا جا رہا ہے اس پڑھنے والے کا بھی نام اس کو معلوم، اس کے باپ کا بھی نام معلوم، اس کے مقام کا بھی نام معلوم، اس کے درود پڑھنے کا وقت بھی اس کو معلوم، یہ ساری چیزوں سے واقف ہو کر تو وہ حضور کی خدمت میں پیش کر رہا ہے۔ پھر اس کے بعد علماء لکھتے ہیں خادم کا جب یہ عالم ہے تو پھر مخدوم کا کیا عالم ہے؟ خادم سب کو جانتا ہے، ایک ہی منٹ میں کئی لاکھوں آدمی درود پڑھ رہے ہیں، سب کو جان رہا ہے، سب کو پہچان رہا ہے، سب کا درود سن رہا ہے، سب کا پہچان رہا ہے۔ تو جب فرشتہ جو خادم ہے اس کو یہ سارا علم ہے تو پھر حضور پاک علیہ السلام کو اس کا علم کیسے نہیں؟
کہ اس میں جو تعجب کی جو بات لائی جا رہی ہے، تعجب کی کیا بات؟ کوئی تعجب کی بات نہیں۔ روایتوں میں آتا ہے کہ حضرت اسرائیل علیہ السلام جو ارواح کو قبض کرنے پر مامور ہیں، انسان کی جان لینے پر مامور ہیں، کسی نے ان سے سوال کیا کہ اتنی بڑی دنیا میں کوئی مشرق میں مر رہا ہے، کوئی مغرب میں مر رہا ہے، کوئی شمال میں، کوئی جنوب میں، تو اتنے لوگوں کی روحیں ایک ساتھ آپ کیسا قبض کرتے ہیں؟ آپ کا ٹھکانہ تو ایک ہی جگہ ہو۔ تو حضرت اسرائیل علیہ السلام نے کہا، سنو، یہ ساری دنیا میرے سامنے ایسی ہے جیسا کھانے والے کے سامنے دسترخوان بچھا ہوگا۔ تو کھانے والا اپنے دسترخوان کی چیز کو جہاں سے چاہے اٹھا لیتا ہے، کھا لیتا ہے۔ اسی طرح ساری دنیا کی چیزیں میرے سامنے ویسی ہیں، جس کی روح جہاں ہے وہیں پر میں قبض کرتا ہوں، مجھے کہیں جانے کی ضرورت نہیں پڑتی۔ تو یہ فرشتے ہیں، فرشتوں کی جو ہے یہ کیفیت ہے کہ وہ ساری دنیا کا نظارہ، ساری دنیا کے اندر اپنے معمور کا جو ہے تکملہ خود اپنی جگہ بیٹھ کے کر رہے ہیں۔ تو انبیاء کی شان تو اس سے افضل و اعلیٰ ہے، اس سے بلند و بالا ہے۔ ان کو اپنے مقام پر رہتے ہوئے دوسری چیز کو دیکھنا یا اس میں تصرف کرنا، یہ کوئی بڑی بات نہیں۔ یہ بڑی بات انبیاء کے لیے کیا ہو سکتی ہے، جبکہ انبیاء کے جو ماننے والے ہیں، انبیاء کے جو ایمان لانے والے ہیں، ان کے لیے کوئی بڑی بات نہیں، تو پھر انبیاء کے لیے کیا بڑی بات ہو سکتی ہے؟ تو میرے بزرگوں اور دوستوں، ناموس رسالت کا تحفظ ہر زمانے میں علماء حق نے، علماء اہل سنت نے برابر کیا، تقریر کے ذریعے کیا، تحریر کے ذریعے کیا، اور اس کے تحفظ کے جو طریقے ہو سکتے ہیں وہ ہر طریقے سے انہوں نے اس پر عمل کیا۔ لیکن بات یہ بتلائی گئی کہ یہ فتنہ جو ہے ایک مرتبہ کٹ جانے سے ختم نہیں ہوگا۔ حدیث شریف میں آتا ہے، کلما تلا قتیا وکلما قتیا تلا، کہ یہ فتنہ جب کبھی ختم کیا جائے گا تو پھر ابھر کے آئے گا، پھر جب کبھی ابھر کے آئے گا تو پھر اس کو ختم کیا جائے گا، یہ سلسلہ چلتا رہے گا۔ ایسا کیوں؟ اس لیے کہ اللہ ہمارے ایمان کی آزمائش کرنا چاہتا ہے۔ اللہ تو حفاظت کرنے والا ہے، لیکن ہمارے ایمان کو دیکھنا چاہتا ہے کہ تم اس میں کس حد تک حصہ لے سکتے ہو، تم اپنے غلامی کا کس طرح سے انجام دے سکتے ہو، یا صرف زبانی دعویٰ ہے یا حقیقت میں کچھ تمہارے اندر کوئی چیز موجود ہے۔ تو بتلایا گیا کہ یہ شیاطین اور یہ گمراہ اور یہ باطل ہمیشہ آتا رہے گا، یہ جاتا رہے گا، لیکن حق کبھی نہ مٹا ہے نہ مٹ سکتا ہے۔ یہ قیامت تک اس کا جو ہے چرچا ہے اور قیامت تک رہے گا، اس کو کوئی مٹا نہیں سکتا۔ کیوں؟ کہ حضور پاک علیہ السلام کا ارشاد ہے، کائنات کی ہر شے مجھے نبی جانتی ہے اور مانتی ہے، سوائے سرکش جن اور انس کے۔ تو آپ نے واضح فرما دیا کہ میری عظمت کائنات کی ہر شے کو معلوم ہے، میری شان کائنات کی ہر مخلوق کو معلوم ہے، اور اس کو جانتی بھی ہے اور مانتی ہے، سوائے چند نادان سرکش جنات اور انسان۔ بس یہی اس کا انکار کر سکتے ہیں، کوئی اور اس کا انکار نہیں کر سکتا۔ انسان ناموس رسالت کی حفاظت کے لیے آگے بڑھ رہا ہے،
تو کائنات کی ہر شے ناموس رسالت کی تحفظ کے لیے آگے بڑھتی ہے۔ آپ یہ نہ سمجھیں کہ ہم سے ہی یہ کام ہو سکتا ہے، یہ کام اللہ کی ساری مخلوق کرنے والی ہے، کہ اللہ کے پاس کوئی چیز کی کمی نہیں، وہ ایک مکھی کے پر کے ذریعے سب کو ختم کر سکتا ہے، اس کے قدرت ہے۔ لیکن یاد رکھو کہ یہ دنیا اسباب کے تحت قائم کیا ہے، اسباب کے تحت ہی چلائے گا، اور اسباب میں ہم کو یہ دیکھنا ہے کہ ہم اپنے ایمان کی حفاظت کس طرح کر سکتے ہیں، اپنے حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی ناموس عظمت و شان کو کس طرح سے ہم جو ہے محفوظ رکھ سکتے ہیں، اس پر کوئی آنچ نہ آنے پائے، اس پر کوئی دھبا نہ آنے پائے، اس کی کیا ہم کوشش کر سکتے ہیں۔ تو اس لیے یہ ہماری آزمائش ہے اور اس کے سوا اور کوئی چیز نہیں ہے، ورنہ آپ کی شان نہ کبھی مٹی ہے نہ مٹ سکتی، آپ کی عظمت نہ کم ہوئی نہ کوئی کم کر سکتا ہے، وہ تو ہمیشہ سے اعلیٰ ہے، ہمیشہ ہی اعلیٰ رہے گی۔ میں دعا کرتا ہوں اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے کہ پروردگار ہم سب کو ناموس رسالت کے تحفظ کے سلسلے میں اپنی وسعت سے بڑھ کر ایسی قوت دے، ایسی طاقت دے ہم کو کہ ہم ان باطل طاقتوں کا مقابلہ کر سکیں، اور جو فتنے اٹھائے جا رہے ہیں ان فتنوں کا سربراہ کر سکیں، اور تو ہمارے ایمان میں تقویت عطا فرما، قوت عطا فرما، اور ہم کو صحیح راستے پہ چلنے کی توفیق عطا فرما۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ و نور عرشہ و علی آلہ الطیبین و اصحابہ الاکرمین اجمعین۔ میں ملتمس ہوں نگران شدہ اسلام